السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 8۔ ناظرین، ایپیسوڈ 7 میں آپ جان چکے ہیں کہ سلطان رکن الدین بیبرس اور برکائی خان میں اچھے تعلقات استوار ہو گئے تھے اور سلطان بیبرس نے اپنے سفیر برکائی خان کی طرف بھیجے تھے جو قسطنطنیہ کے بادشاہ نے گرفتار کر لیے تھے۔ ناظرین، قیصر روم نے مصر کی پہلی سفارت کو قسطنطنیہ میں روک رکھا تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس سفارت کو بھی روک لے گا۔ سلطان نے اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے قیصر روم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مصر کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور قسطنطنیہ سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مملکت کے عیسائی پادریوں سے قیصر روم کو دھمکی دلوائی۔ سلطان کی اس کارروائی سے قیصر روم کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے جن سفارتکاروں کو پہلے روکا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور بعد میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا۔ مصری سفیر جب سرائے شہر میں برکائی خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سلطان بیبرس کا مکتوب اور تحائف وصول کر کے برکائی خان کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے سلطان کو شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح سے ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئی۔ برکائی خان کا دارالحکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا، اس کا نام سرائے برکائی تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر سے کاریگر اور صناع بھیجیں جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کریں۔ سلطان بیبرس نے فوراً بہت سے معمار، صناع اور دوسرے ارباب کمال برکائی خان کی طرف بھیج دیے جنہوں نے چند سال کے اندر خیموں کے اس شہر میں بے شمار مکانات، محلات، مدارس، مساجد، سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کر دیے۔ اس طرح سلطان بیبرس کی بدولت خانہ بدوش منگول نئے تمدن سے روشناس ہوئے۔ ناظرین، برکائی خان کے تخت نشین ہونے کے بعد سمرقند اور بخارا وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان، جن میں کئی علماء بھی شامل تھے، برکائی خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے۔ برکائی خان کے کہنے پر ان علماء نے منگولوں کے اندر زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ برکائی خان کے ہاں اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ برکائی خان کے تمام امراء، شہزادوں اور شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام اور اذان دینے کے لیے ایک مؤذن مقرر تھا، اور سلطنت کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے جن میں رعایا کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھایا جانے لگا تھا۔ جب سلطان بیبرس اور برکائی خان میں اتحاد قائم ہو گیا تو سلطان کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برکائی خان کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ دوسری طرف بے شمار منگول بھی ہلاکو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے۔ ناظرین، چنگیز خان کے پوتے برکائی خان کے ساتھ سلطان بیبرس کے دوستانہ تعلقات کے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ عین جالوت میں منگولوں کے لشکر کی ذلت آمیز شکست نے ہلاکو کو غیظ و غضب کا مجسمہ بنا دیا تھا اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی ہلاکو کے حالات سے غافل نہ تھا اور وہ اس کو دندان شکن جواب دینے کے لیے دن رات مصروف تھا۔ اس نے ایک جرار لشکر ہر قسم کے آلات، حرب و ضرب سے لیس کر دیا تھا اور اس کو ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے مؤثر طور پر نبٹ سکے۔ ناظرین، اس لشکر میں منگول مسلمانوں کے علاوہ ترک خصوصیت کے ساتھ تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے۔ ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ مملوک نہایت کثرت سے بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیں گے۔ جس وقت ہلاکو خان سلطان بیبرس پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس زمانے میں سلطان بیبرس بھی شام کے مختلف علاقوں میں برق رفتاری سے گشت کر رہا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا، رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا۔
اس کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا جس پر زین کسی ہوتی تھی، تاکہ جس وقت بھی منگولوں کے حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے۔ ناظرین، سلطان بیبرس نے حلب شہر سے لے کر وادی فرات تک کی ساری گھاس جلوا دی تھی، درخت کٹوا دیے تھے اور سرحدی گاؤں خالی کروا دیے تھے تاکہ منگولوں کو غذا نہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ میسر نہ ہو۔ دوسری طرف سے اس نے اپنے طاقتور حلیف برکائی خان کو ہلاکو خان کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ان حالات میں سن 1262 کے جاڑوں میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی، مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے حرکت میں آیا۔ ان حالات میں سن 1262 کے جاڑوں میں ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ کرنے کے لیے حرکت میں آیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکائی خان جو اسلام قبول کر چکا تھا، وہ بھی ہلاکو پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے منگول جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو، تو اس نے پشت کی جانب سے ہلاکو خان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اب ہلاکو عجیب سی الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہلاکو خان اور برکائی خان کے درمیان لگاتار جھڑپیں شروع ہو گئیں اور ان جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ گویا کہ اس جنگ سے کسی سلطنت کا خاص نقصان نہ ہوا، کیونکہ برکائی خان اور ہلاکو خان کی سلطنت کے رقبے اس قدر وسیع تھے کہ ایک کے لیے دوسری کو زیر کرنا قریب ناممکن تھا۔ تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برکائی خان کی پشت کی جانب سے حملوں کی وجہ سے ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہا۔ اب ہلاکو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاذ تھا، اب اس کے سامنے دو محاذ تھے، ایک مصر اور شام کا، دوسرا برکائی خان کا۔ ناظرین، اب ہلاکو خان بحیرہ خضر کی مشرق اور مغرب کے دونوں اطراف اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا اور وہ دونوں اطراف کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بخارا، سمرقند کے راسخ العقیدہ اور جنگجو مسلمانوں نے بھی ہلاکو کے خلاف کارروائی کی اور برکائی کی حمایت میں جہاد کا اعلان کر کے ہلاکو خان کی پریشانیوں میں اضافہ شروع کر دیا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔